اسے احساس تھا، آیا کرتا تھا، پھر بھی غلطیاں ہو گئی. قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا، فضل کی چادر ڈالے گا، اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا؟ اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا. یہ غلطی کی تھی، یہ گناہ، بندہ ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی، کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا، یہاں بھی ڈر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو، آتا رہو. پھر بھی غلطیاں ہو گئی، خیال کرتا تھا، محنت کرتا تھا، نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا، کوتاہیاں رہ گئی. یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا، یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ٹانگیں کانپ گئی، یا اللہ پتہ نہیں. فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں، ان گناہوں کے بدلے نیکیاں. نبی پاک فرماتا ہے فٹافٹ ہی بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے، اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں، وہ دوسرے کدھر ہیں؟ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا، تو آیا کرتا تھا، تو توبہ کرتا تھا، تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا، پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ یا اللہ نہیں. فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی تو آ تو صحیح، تو پہنچ تو صحیح. خدا را یہ جو جتنی دنیا داری ہے نا، یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ، ہر وقت. اور یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے سیاںا ہو جاؤں گا، تو اتنی مہلت نہیں دی اللہ پاک نے. وہ کہتا فوراً آ اپنی منصوبہ بندی بدلیں، رحمت الہی کی جانب توجہ کریں، اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائیں، اور یہ ارادہ کریں کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا. اپنے بازو پہ بھروسہ نہ کریں، اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کریں. بھروسہ جب بھی کرے خدا کی رحمت پہ کرے، اس کے فضل پہ کرے، اس کے کرم پہ کرے، اور ذہن بنائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں. ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ مذاق کرتے ہیں. شب برات آنے والی ہے نا، کس دن ہے؟ جمعرات کو شب برات آئے گی. کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ پکے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا یار بس کرو، چھوڑ دو. اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دے، نفل پڑھ لیں، اجازت لینی پڑے گی. اور بندے بڑے سمجھدار ہیں، وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں. کچھ مسئلہ دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے، کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھ کے دساں گا. یہ موٹی سی بات ہے. شبرات کو کیا ہوتا ہے؟ عبادت. کیا ہوتا ہے؟ بول کے بتائے. یہی ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے. اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ. ہاں ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے، ایک وہ ہے جو بڑا عجیب مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں شبرات ہے، چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے. بھئی شبرات گوشت کھانے کا دن ہے، حلوہ کھانے کا دن ہے. شب برات موج کرنے کا دہاڑا آ گیا. شب برات، شبرات آئی ہے، پہلے کلو گوشت آتا تھا، 2 کلو لے لو. یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی. معراج شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو، چلتے ہیں نا؟ نہیں میں کہ مینوں غلطی لگتی تسی بولے نہیں نا. چلتے ہیں پٹاخے. کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو، سکھ، یہودی. چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا ہے چلانے کو؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے. اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے، ہم جلاتے ہیں شبرات کو. رب فرماتے ہیں ٹھنڈی ہوگی ہم جلا رہے ہیں. بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں؟ ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ جوتے نہ پالش کرنے پہ تو تھپڑ لگتے ہیں، تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے اگر بچہ نابالغ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے، جواب دے اس کی جگہ پر. ان کو سمجھائیں. شب برات آئے گی، پھر توبہ ہوگی، ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی، زور زور سے لوگ روئیں گے، تڑپیں گے، اجتماعات ہوں گے، بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے. توبہ کریں گے لوگ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں. پھر سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا، اگلی صبح ملاوٹ ختم، کم تولنا ختم. یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار
جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے, ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے, تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ, دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے, وہ میرے دوست ہیں, ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے, کہتے ہیں میرے دوست ہیں کئی سارے لوگ, تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا, تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا, تو ابا جی کہنے لگے پتر مینو اصلی لا دے تیری مہربانی, مینو اصلی لا دے تیری مہربانی, لوکھا علی نہ لا دے. یہ حال ہو گیا. دوا مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے, دوائیوں میں. اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا, بڑی تفصیل سے. میں نے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ, لکھنے والے بھی, لانے والے بھی, بیچنے والے بھی, کتنے بڑے مجرم ہیں. صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں, صحت 12 لام دام برسر. مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرے یہ بیچنا بھی ہے, وہ توبہ کرنے آیا ہے. جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے, وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ, استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر دے, اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے, اور سویرے سارے چکر وہی ہیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے, اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں. یہ تیری توبہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی, پھر تو نے مذاق کیا. میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے کی طرف رجوع کریں, دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں گے. سمجھ لیں کہ اللہ پاک, میں ایک بات اکثر کرتا ہوں, نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. داتا گنج بخش علی اجویری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجویری دوسرا نہیں آ سکتا. حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھ کے گئے کہ دوسرا مجدد الفسانی پیدا نہیں ہوگا. حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سکے. بزرگوں نے کبھی نہیں کہا. تو جدوجہد تو کر. اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو پروگرام تو بنا, آگے کی طرف تو سفر کر. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آ جانے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے. جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہے نا, جن میں عمل جو ہوتے ہیں, وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے, تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتہ دار, وہ تویز نہیں ہوتے, وہ ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے, ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. ہم وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بابا مل جائے پھونک مارے صحیح کر دیں, حالانکہ وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں. اور ویسے بھی دم درود تویز دھاگا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں, مصر سے آیا ہو دم کرانے, شام سے دم کرانے آیا ہو. میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا تھا. دم درود تو ایک ضمنی چیز ہے, ذلی چیز ہے, ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا. خود اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بیماری کے ساتھ ہوا, تو بیماری تو مریدنی ہے میرے نبی پاک کی, وہ تو کنیز ہے حضور کے گھر کی. عام دام پر سر مطلب کھری توبہ, سچی توبہ. اور کس طرح کی توبہ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ پوچھئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو, بہت بڑا صحرا ہو, اونٹ پر اس کا سفر ہو, اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو, پیسے بھی رکھے ہو, پانی بھی رکھا ہو, تھک گیا سفر کرتا کرتا, درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی. جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا ہے. اب نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ پیسے ہیں, اور صحرا بڑا لمبا ہے, پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا سا ڈھونڈا, پھر موت کا انتظار کرنے لگا. سوچنے لگا موت آئے گی, اب مر جاؤں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری, جب بالکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اونٹ اس کا سامنے کھڑا تھا. نبی پاک سے صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ, اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی, رات ضائع ہو گئی تھی, ہر شے لٹ گئی تھی, دوبارہ اسے مل گئی ہے, بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کو, وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے. تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے.
नाफरमान जब आके कहता या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा, मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। आसमान से कहता तू भूल जा, मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया। शब बारात को आएंगे मस्जिद में इंशाल्लाह, कितने बजे? नहीं, जो सोचिए ही नहीं है इस पासे थे। असर के वक्त मस्जिद आए शब रात, कितने बजे जी? असर के वक्त आए, गुस्ल करें, मस्जिद आए, असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़े और मगरिब से लेकर फजर तक इबादत करें। मगरिब में शाम शुरू हो जाती है। एक रात जाग के देखें, जागना पड़ता है, मरीज हो जाए तब भी जागना पड़ता है, दुख लग जाए तब भी वो जगा लेता है। बड़े बड़े जागते हैं, बड़े बड़े जाग लेते हैं, वो जगा लेता है। तंदुरुस्ती भी, सेहत भी, दौलत भी, एसी भी, पलंग भी बड़ा अच्छा, लेकिन अगर वो नींद ना देना चाहे तो बंदा सारी रात ही तड़प के जागता है, तड़प के। और भूखा इतना, रोटी का भूखा इतना परेशान नहीं होता जितना नींद का भूखा परेशान होता है। उलझ जाता है इंसान, वो जगा लेता है, कबल इसके कि वो खुद जगाए, खुद ब खुद जाग जाए। मगरिब से लेकर फजर तक नमाज पढ़ें, जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें, महफिल में शिरकत करें। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान में रखते थे, गोया प्रैक्टिस होती थी रमजान की। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोजे क्यों रखते हैं, अभी रमजान तो आगे है। तो नबी पाक ने फरमाया आयशा इस महीने में बंदे का अमल अल्लाह की बारगाह में जाता है, मैं चाहता हूं जब मेरा अमल जाए तो मैंने रोजा रखा हुआ, कसरत से रोजा रखें और मेरे भाई बदल जाए। मेरे नबी पाक ने फरमाया गनीमत जान, अगर सेहत है तो बीमारी आने से पहले गनीमत जान जा, ये चली जाएगी। बीमार आदमी से कुछ भी नहीं होता, गनीमत जान ले, लम्हों को कुछ कर ले। और अगर तेरे पास फुर्सत है तो गनीमत जान ले मसरूफ होने से पहले पहले। मेरे हबीब करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसाल दे के समझाया। मदीने में जो कबीला सबसे ज्यादा बकरियां पालता था वो बनु कल्ब का कबीला था, और फरमाते इतनी बकरियां थी कि उनकी बकरियां हमने कभी नहीं गिनी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आती है, ये तिरमिजी का लफ्ज है, फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आती है तो बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के अफराद की बख्शिश फरमा देता है। और सहाबा कहते हैं हमें लगता यूं है कि चूंकि हमने जो चीज सबसे ज्यादा देखी थी वो बनु कल्ब की बकरियां थी, इसलिए नबी पाक ने हमें समझाने के लिए उनकी बात की, वरना अगर हमने उससे ज्यादा कुछ शायद देखी होती तो नबी पाक उसका नाम बयान फरमाते। हमें समझाने के लिए फरमाया बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की किसी एक बकरी के बाल भी बंदा गिन सकता। और हुजूर ने फरमाया जो सबसे ज्यादा बकरियां पालते उनकी तादाद के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जन्नतुल बकी में हुजूर जाया करते, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के कोने में। अल्लाह के रसूल को मैंने नमाज पढ़ते भी देखा 15वीं रात को, और फरमाती हैं हुजूर बकी वालों के लिए बख्शिश की दुआ भी करते, कब्रिस्तान भी जाएं शब बारात को, उनके लिए दुआ भी करें। और फिर मेरे भाई शब बारात को लिल्लाहियत के साथ आए, लौटने का प्रोग्राम बनाएं, उससे कबल के रब करीम खुद जकड़ के ले आए, खुद ब खुद आए, उसके करम की तरफ तवज्जो करें, उसकी रहमत की तरफ तवज्जो करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आए, मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं भी हाजिर था। कहते कभी कभी सादे बंदे आते थे पर बड़ी अजीब ही बात कर जाते थे। कहते एक देहाती आए, तामत बांधी हुई और सादा सा रुमाल कंधे पे रखा हुआ है, नबी पाक के पास आए और हुजूर से दिल लगी करने लगे, हुजूर से दिल लगी करने लगे, मीठी बातें कहने लगे। यार रसूलल्लाह एक मसला पूछने आया हूं। फिर मैं पूछो। अर्ज करते हैं हुजूर कयामत में हिसाब कौन लेगा? कयामत में अब किसको नहीं पता कौन हिसाब लेगा, दिल लगी की बात है ना, कौन लेगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते उसने ना और जुमला कहा तो हम उसकी बात पे हैरान हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह वाकई अल्लाह हिसाब लेगा? तो कहते नबी पाक मुस्कुराए, फरमाने लगे तुझे तेरी मां रोए, मैं सच्ची तो कह रहा हूं, तो किस तरह की बात कर रहा है, अल्लाह हिसाब लेगा। हजरत अली फरमाते उसने रुमाल उठाया कंधे पे रखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर रब हिसाब लेगा तो फिर उसने माफ ही कर देना है। ये कह के वो चला गया, ये लफ्ज कह के वो चला गया।
تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا، میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا، بات بڑی پیاری کر گیا ہے، بڑی پیاری کر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے، وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئے ہی نہ تو کوئی معافی لینے۔ ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو، وہ بھی سمجھ لیں۔ ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نا، ناراض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو برادری آ گیا میں چلتا ہوں، پر کس طرح؟ ٹائم پہ ٹائم آؤں گا، 200 دے کے گھر آ جاؤں گا۔ اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا، وہ 2 دن پہلے آتے ہیں، دیگوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے۔ فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا، رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے، روح کا تعلق تو ہے نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں۔ اندازہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں، یہ بات محسوس کرنے کی ہے، اس کو محسوس کریں۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا، میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا۔ اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمیلٹی کرنے آئے تھے، پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک دن میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتا چلے گا کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو پھر ہی میں اٹھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا ہے، اور فرماتے ہیں جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگی کہ بس کر دے، عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے، کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا، وقت ٹپاتے ہیں، جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں جس پہ پہلے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا۔ آج میں نے توبہ کی، کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا، گوشت پکنے کو دیا بیوی کو، سود کے پیسوں کا، میری بیوی نے ہنڈیا چڑھائی، تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا۔ میری بیوی اٹھا کے لائی، کہنے لگی لے جائیے جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا، یہ خون بن گیا، خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا۔ آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا، آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا اور میں نکلا، حضرت حسن بصری کے پاس گیا، ان کی بیعت ہوا، توبہ کی، انہوں نے مجھے اعمال بتائے، کھری توبہ کی۔ کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ بہت بڑا سودیا ہے، اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ سود کا دھندا کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا، حضرت حسن بصری کے پاس رو کے توبہ کی۔ میں وہاں سے واپس آیا تو بچے ابھی کھیل رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نحوست پڑ جائے گی، وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ، رب کریم کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے، سچی توبہ، اصل توبہ کیا ہوتی ہے۔ جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کریں، شب برات کو آئیں، اور بڑا دیانتداری کا مشورہ دیتا ہوں، دل کو سنبھال کے آئیں۔ اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا، فریب نہیں چھوڑنا، ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی تو پھر توبہ کے لفظ پکارنا دھوکہ ہے، پھر یہ دھوکہ ہے، پھر یہ مذاق ہے، پھر مذاق نہ کریں۔ آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئیں، کھل کے آئیں۔ انشاءاللہ ہر سال ہم بھی ساری رات یہاں بیٹھتے ہیں، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھٹی نہ کریں، وقت پہ آئیں، مغرب میں آئیں، نوافل ادا کریں، عشاء کے بعد نوافل پڑھیں۔ محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے،
نعت سے دل نرم ہوتا ہے، تقریر سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، توبہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ سارے کام کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے۔ اس لیے واعظ بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ وقت کو ضائع نہ کریں، رمضان قریب آنے والا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اگر شب برات پہ سچی توبہ کر لو گے تو پھر رمضان میں جو نیکیاں کرو گے وہ تمہارے پاس سٹاک بن جائے گا، وہ تمہارے پاس خزانہ اکٹھا ہو جائے گا۔ توبہ ابھی سے کر لو، معاملات ابھی سے سمیٹ لو، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر نیکیاں خزانہ بن کے جمع ہو۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔